آپ غور کریں آج کتنے بدعقیدہ، کتنے ناواقف اور کتنے بےہودہ قسم کے لوگ نکل گئے ہیں. اور جیسے ہی اجمیر کا یہ رجب المرجب کا یہ مہینہ آتا ہے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشقان، مریدین، معتقدین، متوسلین، بارگاہ غریب نواز کے سچے وفادار جب بارگاہ غریب نواز میں جانے لگتے ہیں تو کوئی ان پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی حرام کا فتویٰ لگاتا ہے. آپ دیکھ لیں جیسے ہی ماہ رجب کا آغاز ہو گیا، سارے بدعقیدہ لوگ جو اولیاء کی عقیدتوں سے، ان کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہے، غریب نواز کی شان اور رفعت و منزلت سے ناواقف ہے، جو قرآن و حدیث کی اصل روح سے ناواقف ہے، جو قرآن کی آیت تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے. تو یہ گمراہوں کی فہرست والے لوگ جیسے ہی غریب نواز کا مہینہ آتا ہے تو غریب نواز کے ان مناظر کو شرک کا نام، بدعت کا نام، ناجائز کا نام، حرام کا نام دے کر لوگوں کو روکنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ لے اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بارگاہ غریب نواز میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہر سال اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہر لمحہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جسے اللہ اونچا کرے، کائنات کے پاس اتنی طاقت رہی ہے، ساری دنیا مل جائے، سارے بدعقیدہ مل جائے اور غریب نواز کی شان کو گھٹانے کی ناپاک ارادے کرتے رہے، وہ خود بھی مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن غریب نواز کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. یہ بے وقوف لوگ، یہ نادان لوگ، یہ جاہل لوگ جو شریعت کے علوم سے ناواقف ہے، جو قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر پیش کیا کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بس کفار و مشرکین کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں. جو کفار و مشرکین سے کہا گیا کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو، کفار و مشرکین سے قرآن میں کہا گیا کہ تم بتوں کو نہ پکارا کرو، یہی لوگ جو کفار و مشرکین کو کہا گیا وہ آیتیں لے کر مسلمانوں پر، مومنوں پر چسپا کرتے ہیں. کہ خوارج جن کی یہ عادت تھی کہ جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی، کفار کے بارے میں نازل ہوئی، ان آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر لگا دیتے، یہ خوارج کی عادت تھی. تو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے، سب سے بدترین اور بری مخلوق وہ ہے جو اللہ نے آیتیں کفار و مشرکین کے لیے نازل کی، ان آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر لگا دینا، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ذات بابرکت ہے کہ ان کا نام، ان کا چرچا اور ان کی رفعت و بلندی کئی سو سال سے چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک غریب نواز کا ڈنکا بستا رہے گا. اور لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن خود بجھ جائیں گے، ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لیکن غریب نواز کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اسی لیے